آپ کے سامنے میں شاہد ذکی، شاہد احمد ذکی، وٹ ایور پیپل کال می، شاہد ذکی کے نام سے زیادہ مشہور ہوں، منیچرسٹ کے طور پہ زیادہ پاپولر، مگر اب کینوس پہ ہوں. اور مجھے آرٹ میں آفیشلی ایگزیبیشنز کرتے ہوئے 30 سال اس سال ہو گئے. 1990 میں شروع کیا تھا ایگزیبیشنز کرنا. آرٹ تو اس سے بہت پہلے سے چل رہا ہے، لیکن 1990 سے لے کے اب تک 30 سال مکمل ہو گئے. میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ پنجاب کے مائیگریٹرز میں سے ہے، اور آرٹ سے کوئی تعلق ایز سچ اتنا نہیں رہا میرے خاندان میں کسی کا بھی، لیکن ووڈ ورک ہمارا خاندانی کام رہا ہے. شیشم کا فرنیچر، ہینڈی کرافٹس بنانا، یہ میرے دادا کا، میرے والد کا، میرے چچا کا بہت دیر تک رہا ہے کام. ابھی تک تقریباً ہے، اور ابھی بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. تو کافی کام کیا اس میں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پرسنل ہابیز کے اندر اگر دیکھیں تو فوٹوگرافی بھی بہت کی ہے. ظاہر ہے ایک آرٹسٹ ہے، اس کو مناظر اچھے لگتے ہیں تو فوٹوگرافی تو لازمی ہے. فوٹوگرافی بہت کی ہے، واٹر کلر زیادہ کیا ہے، آئل پینٹ بالکل نہیں، نہ ہونے کے برابر کیا ہے، اسکیچنگ کی ہے. ہابیز کے اندر سٹیمپس بہت نمایاں رہے ہیں، سٹیمپ کلیکٹنگ، اور اس میں بھی میں نے بہت پروفیشنل لیولز ٹچ کیے ہیں، اور اس میں بھی اپنی آرٹسٹک ابیلیٹیز بھی انوالو کی ہیں. تو مثال کے طور پہ جیسے میں جب سٹیمپس منور صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے جب سٹیمپس دکھائے اور سٹیمپ کے ڈیزائنز دکھائے چھوٹے چھوٹے، تو میں اتنا فیسینیٹ ہوا کہ پھر میں نے شروع کر دیے اور ایک سیریز شروع کی. اور مجھے جو اس میں سے بڑی پسند ہے وہ یہ ایک آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، یہ ایک فوٹوگراف اس کی بھی رہ گئی ہے، یہ والی. تو اس طرح سے اور چھوٹے چھوٹے سٹیمپس بنانے کا ایک فیسینیشن ہوتا تھا. اور جیسے یہ ہے، اس طرح سے یہ سارے سٹیمپس جو ہیں وہ شوقیہ، یعنی اب مجھے سٹیمپس جو ہیں وہ کسی بھی کنٹری کے ہوں بڑے پسند ہیں. میں اس کو کہتا ہوں منی منیچرز. تو یہ بھی ایک بڑی کمینڈیبل چیز ہو جائے گی انشاءاللہ جو کیریئر میں جائے گی. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا فیملی کا بتا دوں کہ جی ہم 3 بھائی بہن تھے. عامر ذکی جو کہ میوزک میں گیا اور میوزک میں بڑا نام پیدا کیا. عابدہ ذکی جو ایکٹنگ میں، میری بہن، وہ بھی کافی اس نے کام کیا، اور میں آرٹ میں چلا گیا. تو میری جو آرٹسٹک ایبیلیٹیز تھی اس کا میرے والد کو بھی بڑا فائدہ ہوا. یہ فرنیچر کی ڈیزائننگ میں تھرو آؤٹ ڈیزائننگ کا جو کام تھا وہ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، میں کرتا تھا. اگر یہ اس سوال کا جواب لینا چاہو تو کہ کب شروع کیا، تو مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کب شروع کیا. بچپن سے ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں آرٹ میں اپنا کام بہت شوق رکھتا تھا. اسکول میں ایکسل کرتا تھا ہمیشہ، آرٹس میں ہائیسٹ مارکس آتے تھے. اور البتہ پینٹنگ ایز پینٹنگ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 15 سال 14 سال کی عمر سے شروع کر لی تھی، چھوٹی چھوٹی پینٹنگز اور واٹر کلر میں. تو خاصا لمبا سفر ہے.
اور اگر پروفیشنلی دیکھا جائے تو ایگزیبیشنس تو بڑی دیر میں جا کے سٹارٹ کی 1990 میں، مگر اس سے پہلے ایک بڑا طویل سفر ہے. اور مجھے یاد ہے کہ 1979 میں جب میں 19 سال کا تھا تو میں نے ایک پینٹنگ بنائی جو میرے پاس آج تک پڑی ہے، اور اتفاق سے پڑی ہے، ورنہ میرے پاس سب کچھ کھو چکا ہے، کافی چیزیں کھو چکی. یہ پینٹنگ جو میں نے 19 سال کی عمر میں بنائی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا منیچر کیا ہوتا ہے. تو منیچر، اس میں منیچر کام کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت بالکل سینس نہیں تھا منیچر کا. 19 سال کی عمر میں جب یہ بنائی تو میرے دوستوں نے کہا کہ آپ پاگل ہو جو آپ ایگزیبیشن نہیں کرتے، آپ اتنا اچھا بنا لیتے ہو. لیکن اس بات کو ہضم کرنا اور اس بات کو طے کرنا کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور پروفیشنلی ایگزیبٹ کر سکتا ہوں، اس کو مجھے 10 سال لگ گئے. 79 سے 89 تک کا سفر ہے جو میں بناتا رہا، کرتا رہا، کام کرتا رہا. کبھی واٹر کلر میں، کبھی آئل میں بھی کیا، لیکن آئل سے چڑ گیا، مجھے اچھا نہیں لگا. تو بنیادی طور پہ مجھے ایک کہہ لیں کہ مجھے ایک بیماری تھی کہ میں بس جلدی کام کرتا تھا. صبح سٹارٹ کیا، شام کو ختم، اس سے زیادہ ٹائم نہیں دینا، کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا نہیں تھا. فادر کی بزنس میں ان کے ساتھ لگا ہوتا تھا تو میں ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو میں واٹر کلر کو زیادہ پریفر کرتا تھا کہ اس میں ریزلٹس فوراً آ جاتے ہیں. کوئک ڈرائنگ، انسٹنٹ ڈرائنگ ہوگی، اور تو اس کے ریزلٹس جلدی ملتے تھے. میں نے وہی کیا ہمیشہ. مجھے یہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا بہت عرصے تک اس منیچر کے لیے، اور ایونچولی پھر 86-87 کی بات ہے کہ میری منور احمد صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ سیکیورٹی پریس میں ڈیزائنر تھے اور سٹیمپس کے ڈیزائنز بناتے تھے، سٹیمپس کی پینٹنگز بناتے تھے. اور سٹیمپس ہی ایک ایسی چیز تھی جو میرے اندر پہلے سے موجود تھی. سٹیمپ کلیکٹنگ کا شوق 9 سال کی عمر سے تھا، تو وہ بہت عروج تک پہنچ چکا تھا. 87 تک بہت آگے تک آ گیا تھا. اور سٹیمپس میں شروع میں بھی جب میں سٹیمپس کو دیکھتا تھا چھوٹے سائز میں، اس میں وہ پینٹنگ کی تصویر جب چھوٹے سائز میں جب میں دیکھتا تھا، میں آئی یوز ٹو گیٹ سو فیسینیٹڈ کہ یار یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. اس کو دیکھ کر وہ ایک تڑپ ہوتی تھی کہ یہ اسی سائز میں ہی پینٹ کی جائے تو کیسا رہے گا. اور میں نے کی چھوٹے سائز میں. خیر منور صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے ڈیزائنز دکھائے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سٹیمپس جب بنائے جاتے ہیں تو پہلے چھوٹے سائز میں بنائے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اپروو ہو جاتا ہے ڈیزائن تو پھر اس کا بڑا آرٹ ورک بنتا ہے. تو میں تو اس طرح تھا جیسے کہ میں پیاسا تھا اور مجھے ایک کنواں مل گیا. ان کے پاس جو ڈیزائنز دیکھے، ان کے پاس جو آرٹ ورکس دیکھے، میں تو بالکل آئی واز آؤٹ آف مائی مائنڈ. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے ایک پینٹنگ دکھائی چھوٹی سی، میڈونا لا ولیٹا. بہت خوبصورت کام کیا ہوا تھا، بہت خوبصورت. اور اس کو دیکھ کر مجھے ایک ہی سوال میرے ذہن میں آتا تھا کہ ایک انسان کا ہاتھ یہ کام کر سکتا ہے تو پھر میرا ہاتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بھی انسان ہوں اسی طرح، میں بھی آرٹسٹ ہوں. تو اس چیز نے وہ ڈرائیو دے دی مجھے آگے بڑھنے کی. اور پھر میں پیچھے پڑ گیا منیچر کے. اور منور صاحب نے ایک اور بات بھی بتائی کہ دیکھیں ایک دن میں پینٹنگ نہیں بنتی ہے، کئی دن بھی لگتے ہیں، کئی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں، مہینے بھی لگ جاتے ہیں. ایون پرانے جو آرٹسٹ تھے، ماسٹرز تھے، وہ تو بعض اوقات سال پینٹنگز پڑی رہتی تھیں، تھوڑا کام کرتے رہے. تو یہ چیز میرے لیے بالکل نہیں تھی. خیر میں نے اس کے تحت ایک پینٹنگ بنائی جو انہوں نے بڑی اپریشیٹ کی. بس یہ اپریسیشن ہی ایسی چیز تھی جس نے مجھے چارج کر دیا. تو مجھے یاد ہے کہ پھر میں نے ایک بک خریدی
منیچرز کی ہسٹری تھی، اس میں بہت سی بڑی پیاری پینٹنگز تھی. اس میں سے پھر میں نے پہلی جو بنائی دا کوٹ آف بہادر شاہ ظفر، بڑی کمپلیکس قسم کی پینٹنگ تھی، کافی 10x8 کے سائز میں ہوگی اندازاً، میرا اندازہ 10x7. 4-5 فگرز تھے، بہت پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام تھا، کارپیٹ کا بہت ڈیزائن تھا کارپیٹ. تو وہ جب میں نے بنا لی تو اس کی بڑی دھوم مچ گئی. منور صاحب نے دیکھی اور بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ تم نے بنائی کیسے، کب سیکھا؟ میں نے کہا جی میں نے سیکھا تو نہیں، لیکن آپ کی ایک پینٹنگ نے مجھے چابی بھر دی. تو اس پینٹنگ کی دھوم بہت مچی. سیکیورٹی پریس کے آرٹسٹ آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یار سنا ہے تم نے بہت اچھی پینٹنگ بنا دی ہے، دکھاؤ تو صحیح ہمیں. پھر دکھائی میں نے ان کو. پروفیشنل آرٹسٹ تھے، عادل صلاح الدین تھے اور بھی لوگ تھے. تو انہوں نے جب دیکھی تو عادل صاحب نے، مجھے یاد ہے یہ جملہ کہا تھا کہ یار یہ تم نے اسکوئرل کے برش سے بنائی ہے؟ میں نے کہا جی. یار تمہارے ہاتھ میں اگر کوئی اچھا برش آ جائے تو تم تو مصیبت کر دو گے ہماری. مجھے یاد ہے یہ جملہ. بس یہ انکریجمنٹس جو شروع میں ملی نا، یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت تھی میرے لیے اور ایک انرجی تھی کہ جو ایک آرٹسٹ کو چاہیے ہوتی ہے. اور بس اس کے بعد تو پھر کوئی پیچھے دیکھا ہی نہیں مڑ کے. 87 تک جب میں شروع میں جب میں نے یہ ایک بنائی بہادر شاہ ظفر کی، اور پھر ایک مغل سٹی. یہ اتنا بڑا اٹیمپٹ تھا کہ ان امیجنیبل. ایون ٹوڈے آئی تھنک آف اٹ اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ میں نے اس وقت اتنی بڑی ہمت کیسے کر لی. منور صاحب نے جب وہ دیکھی مغل سٹی اور عادل صاحب نے، تو منور صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایگزیبیشن کریں. اب میں بالکل کچھ بھی نہیں تھا، جونیئر، کوئی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایگزیبیشن کریں. بنیادی طور پہ تو میں یہ کہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آرٹ سکھایا جاتا ہے اور آرٹ سیکھ کر ایک آدمی آرٹسٹ بن جاتا ہے. یہ ایک حد تک درست ہے، لیکن آرٹ جو ہے وہ خون میں ہوتا ہے. آرٹ آپ کے اندر ہوتا ہے، اس کو آپ کا ٹرینر، آپ کا ٹیچر پالش کرتا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس کو تراش کے اس کو ہیرا بنا دیتا ہے. یہ چیز بلڈ میں ہوتی ہے. اس بات کا میرے ساتھ بھی مجھے بھی یہی ایکسپیرینس ہوا کہ میرے والد میں تو نہیں تھی، لیکن میرے دادا میں تھی. میرے دادا بہت زبردست کرافٹس مین تھے اور بہت باریک کام کرتے تھے لکڑی پہ انلے کا. اور ہمارا انفیکٹ بعد میں یہ بزنس بھی لکڑی کا رہا اور بہت عرصے تک رہا. میرے والد نے وہ کام کیا، میں نے کیا، پھر میں نے آرٹ کے سامنے اس کو سیکریفائز کر دیا کہ میں اب وہ نہیں کروں گا. لیکن وہ جو ٹیلنٹ تھا ان کا، وہ شاید میرے اندر تھا اور وہ پھوٹا. لیکن میرے ساتھ ایک بڑا عجیب اتفاق یہ ہوا ہے کہ میں نے کسی ٹیچر سے کچھ نہیں سیکھا. آرٹ میں بھی کچھ نہیں سیکھا کسی سے بھی، صرف دیکھ کر سیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر انسان کوشش کرے تو دیکھ کر ہر چیز وہ سیکھ سکتا ہے.
اس کا پروسیس اس کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ تھوڑی دیر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اور یہی میرا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ چیزوں کو دیکھنا, سمجھنا, اور پھر ان کو بے شک کاپی کرنا. میں ایسے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا, کبھی بھی مجھے برا نہیں لگتا. میں نے بہت کاپی کیا ہے, کام دیکھ کر بنایا, اور جب مجھے کافی حد تک کنٹرول آ گیا تو پھر میں اپنی چینجز بھی کرتا تھا. تو یہ بہت عرصہ اس طرح سے چلتا رہا کہ کاپی کیا اور پھر خوش ہو گئے کہ جی بڑی اچھی بن گئی پینٹنگ. انفیکٹ کاپی کرنا بھی جو ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ نے جب بنایا ہے تو وہ آپ کو اگر آتا نہیں ہے تو آپ کاپی بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹی ایج میں 12-13 سال کی عمر میں بھی میں نے ڈرائنگ کے اندر بہت اچھے اچھے کام کیے, لیکن وہ دے آل گاٹ لاسٹ. پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے, کس کے پاس چلے گئے. مگر مجھے یاد ہے کہ کالج میں آنے تک میں بہت بہت کچھ کر چکا تھا. اور ایون میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ نیا کمپیوٹر انٹروڈیوس ہوا تھا حبیب بینک میں, اور اس میں اس کی شہرت کے لیے ایک مونالیزا کی ایک پکچر الفابیٹس کے ساتھ بنی ہوئی بڑی سی پورے پوسٹر سائز میں, وہ اس کی بڑی شہرت ہوئی کہ یہ کمپیوٹر نے بنائی ہے. میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا, مجھے مل گیا وہ پرنٹ, میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا, اور نیکسٹ ڈے اس کا پروسیس سمجھنے کے بعد میں نے ٹائپ رائٹر پہ اپنے تصویریں بنانا شروع کر دیں. اور میں نے کوئی 8-10 تصویریں اس دور میں بنائیں, غالب, اقبال, بروس لی اور مختلف لوگوں کی ٹائپ رائٹر سے. اور اس میں سے شاید ایک آدھ سیمپل ہوگا, ایک آدھ رہ گیا ہوگا میرے پاس فوٹو کاپی. تو وہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جو بڑی میری اس ٹائم پہ شہرت ہوئی اس کی بڑی. کالج میں بڑے لوگوں نے کہا یار زبردست, بہت زبردست کام کیا. تو یہ جس طرح میرے دادا سے میرے میں آیا, میں بھی دادا بن چکا ہوں, میرے بھی پوتے اور نوازوں میں چاروں میں ہے یہ, لیکن میرے بچوں میں بہت کم ہے, میرے بچوں میں نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو بچوں میں ذرا مشکل سے آتا ہے کیونکہ وہ چڑے ہوئے ہوتے ہیں باپ کے کاموں سے کہ یار یہ کیا, یہ کام ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ چڑ جاتے ہیں. بہت مشکل ہے کہ نیکسٹ نسل میں آپ کے بچوں میں آئے. ہاں ان کے بچوں میں آ جاتا ہے. تو میرے چاروں گرینڈ چلڈرن میں یہ آرٹ آیا ہے, اور آئی ہوپ وہ انشاءاللہ ایک دن بڑے اچھے آرٹسٹ بن جائیں گے. میں نے تو ایز سچ کسی سے نہیں سیکھا, کوئی ٹیچر تو نہیں رہا, اور خود اپنی ٹکریں مار مار کے ایکسپیریمنٹس کر کے اور بناتا گیا, ایونچولی آ گیا, سیکھ لیا. لیکن میں نے سکھایا ضرور ہے. اور میرے شروع کے اسٹوڈنٹس میں سے شراز ہے, اور محمد احمد, محمد علی, جو میرے ریلیٹیو بھی تھے, میری وائف کے کزنز ہیں, یہ ٹوئنز تھے. دونوں نے سیکھا, دونوں نے برابر اٹھایا, اور ماشاءاللہ اسی پروفیشن میں پھر آگے بھی گئے. اور سائمہ نیاز شروع کی اسٹوڈنٹ, مجھے یاد ہے کہ سائمہ نیاز کا واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ یہ میرے پاس کسی کے کہنے پہ, میرے پاس میری جو شاپ تھی, یا گیلری شاپ نہیں تھی بلکہ اس وقت تک تو وہ گیلری میں کنورٹ ہو چکی تھی, گیلری میں وہ آئی اور دیکھا کام سارا منیچر کا اور یہ سب, وہ تو بہت پریشان ہو گئی بیچاری. تو چپ چاپ دیکھ کے اور چلی گئی. کچھ 3-4 دن کے بعد پھر سے آئی اور سوری کیا کہ میں اس دن بالکل میرے
حواس ہی قائم نہیں رہے دیکھنے کے بعد، اور میں چلی گئی. آئی ایم ویری سوری. اور پھر کہتی ہے کہ سر آپ سکھاتے ہیں؟ میں نے کہا سکھا دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کہنے لگی ٹھیک ہے سر، میں پھر اپنے گھر میں بات کروں گی، اور وہ گھر میں کر کے پھر میں آؤں گی. کافی دن ہو گئے نہیں آئیں. پھر ایک دن آئیں، کہنے لگی سر میرے ابو جو ہے نا وہ نہیں مان رہے ہیں کہ میں کسی بھی میل ٹیچر سے آرٹ سیکھوں. میں نے کہا اچھا ایسا کرو، میری ایگزیبیشن ہونے والی ہے وی ایم آرٹ گیلری میں، ان کو وہاں لے آنا، وہ میرا کام وہاں دیکھیں، مجھ سے ملاقات بھی کر لیں. کہ ٹھیک ہے. وہاں وہ لے کے آ گئے اپنے فادر کو. اتفاق ہے مجھے یہ واقعہ بھولتا یوں نہیں ہے کہ میں نے ایک پینٹنگ بہت اچھی بنی تھی، اے فیملی ایٹ پلے. اس میں بہت چھوٹا سا ایک آبجیکٹ تھا، ایک یعنی مشکل سے آدھے انچ کا ہوگا. اس کے اوپر جو موتی لگے ہوئے تھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کی چمک بھی نظر آ رہی ہے اینڈ سو آن. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی لوگ اتنا نوٹ اس کو کر ہی نہیں پاتے. تو میں نے ایک گلاس میرے پاس ہوتا تھا 10 ٹائمز میگنیفائر، اس کو وہ میں نے رفعت علوی جو وی ایم آرٹ گیلری کی انچارج تھی، مینیجر تھی، ان کو میں نے دیا. میں نے کہا رفعت یہ مس کرتے ہیں لوگ، جو بھی دیکھیں نا ان کو یہ گلاس سے دکھانا. تو وہ اتفاق سے سائمہ کے جو والد تھے ان کو رفعت نے گلاس سے دکھایا کہ اب یہ گلاس سے دیکھیں. جب انہوں نے دیکھا اور پھر گلاس ہٹایا، پھر دیکھا گلاس میں اور پھر ہٹایا، تو میرے پاس سیدھے چلے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ صاحب میں پریشان ہو گیا ہوں. اپنی بیٹی کو بلایا سائمہ کو، سائمہ بیٹا ادھر آؤ، اور مجھے کہا کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور یہ آج سے آپ کی اسٹوڈنٹ. میں نے کہا کیوں سر، آپ تو مان ہی نہیں رہے تھے. کہنے لگے نہیں مجھے تو اس بات کی حیرت ہوتی ہے، اس طرح کا آرٹ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ جو گلاس سے تو نظر آتا ہے لیکن گلاس ہٹاؤ تو نظر ہی نہیں آتا. تو اتنا وہ باریک کام تھا، اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے اس بات کو دیکھ کے کہ میرے تجربے میں مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی کوئی شخص آئے گا اتنا اچھا کام کرنے والا. اور پھر سائمہ نے سیکھا، کافی اچھا سیکھا. پھر وہ اس کی شادی ہو گئی، چلی گئی. باقی لوگوں نے بھی اپنے اپنے طور پہ سیکھا، اور بھی اسٹوڈنٹس آتے رہے. لیکن نامور اسٹوڈنٹ اور اچھے اسٹوڈنٹس میں، اچھا کام کرنے والوں میں، یہ پہلے 3-4 نام جو میں نے لیے یہ تو تھے ہی. اس کے علاوہ انیس احمد جو بہت اچھا کام کرتا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے، اور نظر الاسلام جو بہت دیر سے آیا. تو نظر الاسلام کا بھی واقعہ تھوڑا سا یہ کہ وہ جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ بھئی میں اسٹوڈنٹس نہیں لے رہا، اب میرا ٹیمپرمنٹ ختم ہو گیا ہے، تو پلیز آئی ایم ویری سوری. ایک طریقہ ہے کہ یا تو تمہیں خواب میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ میں تمہارا استاد ہوں، یا پھر مجھے یہ خواب میں بتا دے کہ تم میرے شاگرد ہو. ان دونوں میں سے ایک چیز ہو جائے تو یہ کہنے لگا سر یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے. میں نے کہا یار پھر میں کیا کروں. تو بہرحال میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم مجھے اپنا کام تو دکھاؤ. اس نے جب اپنا کام دکھایا اور چھوٹے چھوٹے منیچر آبجیکٹس بنائے ہوئے، اس نے 1 انچ 1.25 انچ کے اندر ڈبیا میں رکھے ہوئے سائیکل، گھڑی، پین، والیٹ اور پتہ نہیں گاڑی اور پتہ نہیں کیا کیا، چھوٹے چھوٹے منی منیچرس. میں دیکھ کے پریشان ہو گیا اس کو. میں نے کہا یار مجھے صحیح صحیح بتانا تم ہو کون. تو کہتا ہے کہ سر میں جو NCA کے آخری استاد مانے جاتے ہیں شیخ شجاع اللہ منیچر کے. میں نے کہا ہاں ہاں. کہتے میں ان کا پوتا ہوں. میں نے کہا یار اگر ایسی بات ہے تو پھر تم سے زیادہ تو کوئی ڈیزرو ہی نہیں کرتا مجھ سے سیکھنا، کل سے ہی آ جاؤ. اور میں اس بات پہ ایک عجیب کیفیت میری طاری ہو گئی، کیونکہ منور صاحب جن سے مجھے انسپریشن ملی تھی، منور صاحب کے استاد تھے شجاع اللہ صاحب، اور ان کا پوتا میرے پاس آیا تھا سیکھنے کے لیے. تو ایک عجیب سی چین بن گئی تھی پوری، اور بڑی خوشی ہوئی. بہت اچھا سیکھا اس نے.
اور بہت اچھی منیچر بناتا ہے اور بہت اچھا کام کرتا ہے. بہت سے ایسے بھی اسٹوڈنٹس تھے جن کا کہ میں نام بھی نہیں لوں گا, نکھٹو, اور جن کو کہ اسٹوڈنٹ شپ سے آہ کر دیا میں نے, جو کہ سیکھنے کا وہ ان کا شعور ہی نہیں تھا, تھوڑا سا سیکھا اور دماغ خراب ہو گیا, چلے گئے. تو بہت کم لوگوں نے سیکھا, بہت کم لوگوں تک منتقل ہوا یہ. میں نے تو چاہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہو, بلکہ میں نے اسکول بھی کھولنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی پریکٹیکلی کھل نہیں پایا. وہ بھی اس لیے کھل نہیں پایا کہ جب ہم بیٹھے تھے کہ شاید انکوائریز آئیں گی, تو انکوائریز جو آتی تھیں وہ کہتے تھے کہ جی یہ منیچر ہوتا کیا ہے. تو اب میں ان کو کیا ایکسپلین کروں گا جی کیا, میں کہ چھوٹے سائز کی پینٹنگ ہوتی ہے. مگر انفارچونیٹلی یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جب آپ کی پینٹنگ منیچر ہو یا کینوس پہ ہو, چھپنی وہ چھوٹے سائز پہ ہی ہے. میگزین میں جب چھپے گی تو وہ اتنی سی ہی ہوگی. اب اس میں کیا فرق پتہ چلے گا ایک دیکھنے والے کو کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے, وہ تو دونوں چھوٹی ہیں. خیر جی, وہ منیچر کا سکھانے کا اسکول, آرٹ اسکول نہیں کھل سکتا. تو ابھی بھی اوپن ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی آتا ہے سیکھنے کے لیے, اگر ٹیمپرمنٹ ہے اور سیکھ سکتا ہے, صبر ہے, ضرور سیکھے. منیچر اتنا آسان تو نہیں ہوتا, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو چیز NCA میں آپ 4 سال میں سیکھتے ہیں, وہ میں آپ کو 1.5 سال میں سکھا سکتا ہوں. اور میں نے کیا ہے, یہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. اور بلکہ میرا جو ایک اسٹوڈنٹ تو ایسا تھا کہ جس نے 6 مہینے میں سیکھ کے بتا دیا. مدثر 6 مہینے کے اندر اس نے وہ کام کر کے دکھا دیا جو میں کہتا ہوں کہ جو 1.5 سال میں بھی میرے پاس سیکھنے کے بعد نہیں کیا کسی نے. ایسے بھی ہیں, اور ایسے بھی ہیں جیسے انیس احمد. انیس نے باقاعدہ بیٹھ کے سیکھا ہی نہیں, صرف دور سے دیکھا یا پاس آ کے تھوڑا دیکھ لیا, اور پینٹنگ نہیں کی اس وقت. گھر جا کے جو کچھ دیکھا اس کے حساب سے پینٹ کیا. اور وہ بھی میری طرح جیسے منور صاحب کو دیکھ کر میں سیکھا تھا, مجھے دیکھ کر وہ سیکھا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کب سیکھا؟ میں نے کہا سر دیکھ دیکھ کے سیکھا, آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا, وہ سیکھ لیا. ایسے بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو یہ سکھانے کا جو عمل ہے یہ انفیکٹ اتنا آسان تو نہیں ہوتا, اور عموماً آرٹسٹ بتاتے بھی نہیں بہت کھل کے. لیکن میں ان آرٹسٹوں میں سے نہیں ہوں. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا کہ بے شک چاروں طرف گھیرا ڈال لو, دیکھو میں بیچ میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں تمہارے سامنے. اور ان کا بھی کام کبھی کوئی تھوڑا بہت آؤٹ ہو جاتا تو میں اس کو ٹھیک کرنا بتاتا تھا کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے گا. تو یہ چیزیں اب بھی ہیں, اور یہ سارا کچھ جب سامنے آئے گا آپ کے وقتاً فوقتاً آگے, تو کافی لطف آئے گا آپ کو کہ منیچر جو ہے وہ کس طریقے سے بنتی ہے, کس طریقے سے اس کے سارے ایلیمنٹس بنتے ہیں. بیک گراؤنڈ ایک الگ چیز ہے, بارڈر ایک الگ چیز ہے, فگر اس کا ایک الگ چیز ہے, اور پلانٹیشن اور لینڈسکیپنگ ایک الگ چیز ہے اس میں, اور آرنامنٹیشن جو کپڑوں پہ ہوتی ہے مغل, وہ بھی ایک علیحدہ مزیدار چیز ہے. یہ چیزیں جب سیکھنے کو آئیں گی تو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. پروفیشنل کیریئر کو اگر سمیٹا جائے, یہ 30 سال, بولنے میں تو بہت چھوٹا سا لگتا ہے 30 سال, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بڑے لمبے ٹائم گزارا ہے. یہ پتہ بھی نہیں چلا کب گزر گئے. مجھے وہ وقت یاد ہے 1990 میں پہلی ایگزیبیشن ہوئی تھی اور اس نے تہلکہ مچا دیا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح. اور اخبارات نے جو ریویوز لکھے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ منیچر پاکستان میں دوبارہ زندہ ہو گئی. اور انفارمیشن اس وقت یہ ڈسکس ہو رہی تھی
کہ ہماری ایگزیبیشن سے 25 سال پہلے کوئی منیچر کی ایگزیبیشن ہوئی تھی اور وہ چغتائی کی تھی، عبدالرحمن چغتائی کی، اور 25 سال کا ایک گیپ تھا جس میں کوئی منیچر کی ایگزیبیشن نہیں ہوئی، اور تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید منیچر اب ختم ہو گئی. لیکن جب ہم نے ایگزیبیشن کی تو اخبارات نے زبردست ریویوز لگائے، لوگوں نے بڑے اچھے ریویوز لگائے اور بہت اپریشیٹ کیا، اور حیران تھے کہ اتنے زبردست طریقے سے 2 آرٹسٹوں نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. اور بہت ہم لوگ اس وقت جو سبجیکٹس بناتے تھے تو زیادہ تر تو مغل، اور مغل میں ایک ٹریڈیشن ہے کہ جی آپ نے چینج نہیں کرنا، کاپی کرنی ہے ایگزیکٹلی جیسے بنا ہوا ہے، وہ ہسٹورک ہے، اس کی ہسٹورک ویلیوز کو آلٹر نہیں کرنا، اور وہ آپ نے ایز اٹ از بنانی ہے. تو ہم نے بہت سی تو ایز اٹ از بنائی، لیکن میں شروع سے ہی بغاوت پہ تھا، میں اس کو چینج کرتا تھا، اپنی مرضی سے بھی چینج کرتا تھا. اور مغل جو ہے وہ عام طور پہ 2 ڈائمینشنل ہوتی ہے، تو میں I always tried to go into 3D اور پرسپیکٹیو اور ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا، تو یہ مجھے بڑا وہ شروع سے تھا. یہ سیکنڈ ایگزیبیشن پھر منور صاحب کے ساتھ ہوئی. تھرڈ ایگزیبیشن جو تھی وہ میری سولو ایگزیبیشن تھی 1995 میں، اور اس وقت تک میں نے اپنا تغرا ڈیولپ کر لیا تھا. سگنیچر کے طور پہ تغرا بناتا تھا جو کافی کمپلیکیٹڈ ہے، وہ اس میں مصور، فقیر، شاہد احمد ذکی پورا لکھا ہوا ہے. تغرا کا جو ٹریڈیشن ہے وہ بہت پرانا، اگر آپ دیکھیں تو ٹرکش اور ایرانی آرٹسٹوں میں ہوتا تھا. میں نے اسی ٹریڈیشن کو چلایا. تو وہ ایگزیبیشن جو تھی میرے لیے ایک مائل سٹون تھی. اس میں نے اپنا تھوڑا فرنیچر بھی رکھا تھا، اپنا بڑا ایکسکلوسیو فرنیچر، اور پہلی سولو کرنا اور کامیاب، بہت سکسیسفل. اس کے بعد پھر میرے شوز زیادہ تر 2 مین شوز ہوتے رہے منور صاحب کے ساتھ ہی، اور کافی دیر تک تو مغل چلتا رہا، کچھ تھوڑا سا 97-98 تک جا کے عرب اورینٹلسٹ سبجیکٹ پہ نظر پڑی، اور وہ بڑے فیسینیٹنگ تھے، بہت ہی فیسینیٹنگ. مجھے مسلم کلچر جو ہے وہ بڑا ہی پسند ہے، اور اس کے کلرز، اس کے لباس، اس کے سب آرنامنٹیشن اینڈ ایوری تھنگ بہت اچھا لگتا ہے. تو میں نے وہ ایک عرب بنائی وچ گاٹ ویری سکسیزفل، اور وہ بکی، اور وہ ایک نئے کلائنٹ ملے اور انہوں نے بہت تعریف کی کہ یار میں نے ایسا کام نہیں دیکھا. پھر مغل سے ہٹ گئے ہم لوگ کافی حد تک، میں ہٹ گیا. منور صاحب ابھی بھی مغل پہ ہی تھے. میں کافی حد تک عرب اورینٹلسٹ کی طرف آ گیا، اور سپر ریئلسٹک کام کو زیادہ ایکسل کیا، زیادہ سیکھا. اب سپر ریئلسٹک کام کے بارے میں تھوڑا سا یہاں بتاتا چلوں، جو کہ مجھے بہت دیر کے بعد احساس ہوا اس بات کا، جبکہ کافی ایگزیبیشنز ہو چکی تھیں. جتنے بھی پرانے اولڈ ماسٹرز کے کام ہیں وہ سپر ریئلسٹک ہیں سارے. مونالیزا دیکھ لیں یا جو بھی ریمبرانت کی کام دیکھ لیں، کسی کے بھی دیکھیں، جتنے اولڈ ماسٹرز ہیں، برٹش ماسٹرز ہیں، اسپینش ہیں، پھر آپ کے ڈچ ہیں، جتنا بھی کام کیا سپر ریئلسٹک کام جو ہے وہ آئل میں کیا ہے. 99% آئل میں کیا ہے سپر ریئلسٹک کام. لیکن بعد میں جب یہ احساس ہوا کہ میں نے جو سپر ریئلسٹک کام کیا ہے وہ واٹر کلر میں کیا ہے، اور جب میں نے ٹریس کرنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا اولڈ ماسٹرز میں کہ جس نے واٹر کلر میں سپر ریئلسٹک بنائی ہو. تو یہ میرے لیے ایک آنر تھا جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے. اور ایک سے ایک سپر ریئلسٹک کام کیا، جسے ہائپر ریئلسٹک کہتے ہیں آج کل، عرب سبجیکٹس میں، اورینٹلسٹ سبجیکٹس میں بے شمار کام کیا، اور بہت بہت ریڈیلی بکتے تھے وہ، بہت اس کے لورز پیدا ہو گئے.
اور پھر میرے اسٹوڈنٹس نے بھی فالو کیا اس کو، نظر نے بھی فالو کیا، انیس نے بھی فالو کیا، کاشف نے بھی فالو کیا، کافی لوگوں نے اس کو فالو کیا سپر ریئلسٹک عرب سبجیکٹس کو. مگر جب تک اس میں کام کیا بڑے رتبے کے ساتھ کام کیا، بڑے 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 جیسے کہ نا بڑی خوشی کے ساتھ کام کیا اور بہت اچھا کام کیا. پھر 2000 کے لگ بھگ، ہاں آئی تھنک 1999 یا 2000 اچانک ایبسٹریکٹ کی طرف چلا گیا. ایبسٹریکٹ پینٹنگز ان منیچرس، چھوٹے سائز میں، اینڈ ٹرولی ایبسٹریکٹ، تھوڑی سوریلسٹک اور تھوڑی ایبسٹریکٹ. اور وہ پوری ایگزیبیشن جو تھی وہ تنقید کا نشانہ بھی بنی کہ یہ شاہد صاحب نے تو یو ٹرن لے لیا ایک دم سے. لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ این سی اے میں یہ چیز میری اس ایگزیبیشن کے کافی بعد آئی، اور انہوں نے اس طرف رخ کیا ہے میری ایگزیبیشن کے بعد. اور وہ بالکل ایبسٹریکٹ تو نہیں، لیکن وہ ذرا سا کنٹمپرری کہتے ہیں اس کو، وہ اور وہ جدید قسم کا سٹائل ہوتا ہے. اینی وے میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال وہ ایگزیبیشن بھی اس وقت بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن 30% 40% سیل ہو گئی تھی. اس کے بعد بھی پھر بکتی رہیں، اور اس کے بعد جو بکی تو وہ دگنے تگنے داموں پہ بکی. وہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں جو یہ لکھتا ہوں مصور فقیر شاہد احمد ذکی، اس ایگزیبیشن میں ایک ایٹیٹیوڈ میرے ذہن میں پھنسا ہوا تھا. میری مرضی ہے میں جو بناؤں، فقیرانہ قسم کی کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ بس یہ ہے، نہیں ہے تو جاؤ. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ اس کا اثر میرے پہ اب ہونے لگ گیا ہے کہ میں جو بناؤں میں، اور اس میں سارے معاشرے کی، سوسائٹی کی نگیٹو اینگلز کو میں نے پورٹرے کیا تھا، بہت سی چیزوں کو اور اچھی چیزوں کو بھی. لیکن اپنے وقت کی جو چیزیں تھیں جو میں دیکھتا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی. اور اس کا ٹائٹل بھی ایگزیبیشن کا مجھے یاد ہے، دا ایسپیکٹس آف مائی ٹائم. اور میں اس میں کہتا تھا کہ میں تو نہیں ہوں گا، لیکن 1000 سال بعد شاید میری پینٹنگز ہوں اور لوگ دیکھیں اور اندازہ کریں کہ اس وقت کا ٹائم کیا تھا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کچھ پاکستانی سبجیکٹس کو بھی میں نے منیچرائز کرنا شروع کیا، وہ بھی بہت پسند کیے. 2007 2008 تک تو مجھے یاد ہوتا ہے میں نے کچھ ٹائم پہلے جاب کرنی شروع کی انٹرفلو میں، تو وہاں ایک دوست بنا ندیم احمد، ندیم آئی تھنک محمد ندیم یا ندیم احمد، ندیم نام تھا. بہرحال بہت اچھا کام کرتا تھا، اس سے بھی کافی میں نے سیکھا. اور کینوس پہ کرتا تھا لیکن منیچر بھی کرتا تھا. اس کو میں نے اپنے ساتھ میں لایا کہ میں نے کہا ندیم تم میرے ساتھ ایگزیبیشن کرو. اور پھر ہم نے اکٹھے بیٹھ کے پورے وہ سبجیکٹس بنائے، تیار کیے، کچھ اس نے اپنے بنائے، میں نے بنائے. اور ایک عجیب سا سٹائل نکلا جو کہ فٹ بائی فٹ کے اندر تقریباً سائز، یعنی منیچر کا سائز تو چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ ذرا بڑا تھا. اور اس میں سورلزم میرا فرسٹ ٹائم جیسے کہتے ہیں نا نکل کے ایک دم باہر آیا. اور اس میں جو بھی بنایا بہت پسند کیا لوگوں نے، اور بہت لوگوں نے وہ اچھی گئی ایگزیبیشن اور کامیاب ہوئی. اور بعد میں اس کے سارے پیسز جو تھے وہ زیادہ تر جو بچے ہوئے تھے وہ سب بعد میں بکے، اور اس سے کچھ نئے لوگ بھی، لورز بھی ملے، آرٹ لورز ملے. تو وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک کافی ایسی ایگزیبیشن تھی جو ایک مائل سٹون تھا سورلزم کو منیچر میں ڈالنا، اور بالکل نئے انداز میں.
اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ایگزیبیشن جو کی وہ تھی اسپیسز آرٹ گیلری میں، اور وہ تھا ٹی واش اینڈ واٹر کلر. سارا بیج کلر کے پیپر پہ یا آکر کلر کے پیپر پہ چائے کی پتی سے آپ بیک گراؤنڈز بنائیں، اور اس بیک گراؤنڈ میں جو چیز بن رہی ہے اس کو ڈیولپ کر کے نکالیں. تو یہ بھی بڑا ایک ایسا کام تھا کہ جس میں آپ یوں کہو کہ میرے فن کی بالکل آخری کیلوں میں سے ایک تھا. جو آخری کیل ٹھوکنے والی بات ہے، ایک تو یہ تھی، اور 3 منیچرز جو میں نے اسی فیز کے دوران اس ایگزیبیشن سے پہلے بیچ میں بنائی، وہ بڑا تکلیف دہ فیز تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انعام کے طور پہ جو مجھے 3 پینٹنگز بنانے کا شرف دیا، وہ اوریجنل سارے سبجیکٹ اوریجنل، ساری کریشن اوریجنل، اور میرے کام کی آخری حد جس کو میں پوئٹک سیریز کہتا ہوں، جس میں ایک ایک شعر کے اوپر ایک ایک پینٹنگ تھی، ہے ابھی تک میرے پاس ہے، اور وہ میں نہیں بیچتا. اور وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے میرے پاس جو اتنی سالوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہیرا پیدا کیا وہ تراشا گیا، اور وہ میرے پاس ہے. وہ اپنی جگہ اپنا ثانی ہی نہیں ہے اس کام کا. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اب میں اس ایسا کام کر سکتا ہوں یا نہیں. آئی تھنک دیٹ واز مائی پیک، ڈیفینیٹلی مائی پیک. اور جب وہ اس کے بعد پھر یہ اسپیسیز کی جو ایگزیبیشن آئی ٹی واش والی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک عجیب بات دے دی. عام طور پہ جب آپ کام کرتے ہیں واٹر کلر سے اور اس پہ پانی گر جائے تو وہ دھل جاتا ہے، کافی حد تک خراب ہو جاتا ہے. لیکن یہ میری ٹی واش کی پینٹنگز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اسے آپ پانی میں ڈبو دیں یہ اور پکی ہو جائیں گی مگر خراب نہیں ہوں گی. اور ہے یہ واٹر کلر، یہ نہیں نکلتا. اس کے بھی ایگزامپلس کچھ میرے پاس ابھی بھی ہیں، اور بالکل آل اوریجنل ورک. وہ ٹریڈیشنل جو ہم کاپی کیا کرتے تھے پہلے مغل کو، اور پھر اس کے بعد عربس کو، اورینٹلس کو، تو وہاں سے ہٹ کے پھر یہ اوریجنل کام آ گیا، اینڈ میں آ گیا. کئی لوگ سوال کرتے تھے سر آپ اپنی اوریجنل کیوں نہیں بناتے؟ تو پھر یہ انہی کا جواب آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، دے دیا. ایک چیز میں یہاں پر تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. NCA میں جو پینٹنگ کرواتے ہیں وہ وصلی پہ کرواتے ہیں، اور مجھے یہ اکثر سوال کرتے تھے لوگ کہ آپ کیا وصلی پہ بناتے ہیں؟ میں کہتا تھا نہیں، میں جرمن اسکالر پیپر پہ بناتا ہوں، ٹرانسپیرنٹ واٹر کلر سے بناتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اس کی لائف اچھی ہوتی ہے. اب یہ جو وصلی کا جھگڑا ہے اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ وصلی جو ہے وہ ایک ایسی ایک کارڈ ہے، ایک پیپر کو پیپر پہ چپکا کے، دوسرے پیپر پہ چپکا کے، تیسرے پیپر پہ چپکا کے ایک بڑا تھک کارڈ بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ ایک وائٹ اس کی سفیدے کی لیئر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس پہ کام کیا جاتا ہے. اور وہاں پر اوپیک واٹر کلر جسے وہ گیاش کہتے ہیں، گیاش، اس سے کام کیا جاتا ہے، جو میری نظر میں بہت انفیریئر ہے. آنیسٹلی انفیریئر اس لیے ہے کہ میں نے NCA کی وصلی پہ بنی ہوئی پینٹنگز کو ایگزیبیشنز میں دیکھا ہے، اور ان پہ سے وہ پپڑی بن کے اکھڑ کے پینٹ گر رہا ہوتا تھا. تو میں ان سے سوال کرتا تھا، میں کہتا تھا جس کی لائف یہ ہے وہ کون خریدے گا، اور وہ رہے گی کتنے سال؟ ایکچولی وہ جو یوز کرتے تھے وہ تھک ہو جاتا تھا، اور وصلی یوز کرنا ان کی مجبوری تھی کہ یہ پینٹ جو تھک ہے اگر کاغذ ذرا سا بھی رول ہوا یا مڑا یا ہلا تو یہ سب اکھڑ جائے گا پینٹ. میری پینٹنگز کو ایسی کوئی خوف نہیں تھا.
بالکل کوئی خوف نہیں تھا. میری پینٹنگز میں جو واٹر کلر تھا وہ ٹرانسپیرنٹ تھا اور وہ پیپر کے اندر اتر جاتا تھا, ان کا وہ سرفیس پہ ٹکا رہتا تھا. تو وصلی میں نے کبھی یوز نہیں کی. میں صحیح تھا یا وہ صحیح تھے, اس بات کا فیصلہ اللہ نے ایک دفعہ کر دیا. میں 1 انچ بائی 1 انچ کا ایک پیس لے کے سنہار کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جی مجھے یہ بتائیں, اس کو ویٹ کر کے بتائیں کہ جی یہ کتنے گرام ہے. اس نے کہا جی یہ 2 گرام ہے شاید, نہیں 2 گرام بھی نہیں بلکہ 1 گرام ہے, 1 گرام, 1 انچ بائی 1 انچ اسکوائر. اور میری چھوٹی جو پینٹنگز ہیں سٹیمپس والی, وہ 1 انچ, 1.5 انچ, 2 انچ, میکسیمم 2 انچ. میں نے کہا جی اچھا یہ ویٹ اتنا ویٹ 1 گرام سونا کتنے کا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تقریباً اس وقت 3-3.5 ہزار کا تھا, 3 ہزار کا تھا شاید. تو میں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میری اس حساب سے جو پینٹنگز ہیں جو 1 انچ بائی 2 انچ کہہ لیں تو 6,000 کی, تو میری تو زیادہ کی بکتی ہیں. سونا جو ہے وہ بہت کم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جی جو میرا, اگر میں بائی ویٹ اپنی پینٹنگ کو دیکھوں تو اس وقت اٹ واز 10 times the price of gold. مے بی ناؤ 6 times ہوگا, 7 times ہوگا. لیکن چونکہ وصلی ایک کارڈ کے اوپر ہوتی ہے تو وہ 1 انچ بائی 1 انچ اگر وہ لے کے آئیں گے تو وہ ویسے ہی وزنی ہوگا, اس کا میرا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے کہ کسی نے مجھے تبلیغ کی کہ آپ پورٹریٹس بناتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ کو قیامت کے دن اس میں جان بھرنی پڑے گی اور یہ حدیثوں میں ہے. میں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے وہ حدیثیں لا کے دیں تو میں ذرا پڑھ کے دیکھوں. میں نے پڑھی اور واقعی مجھے بڑے خوف آیا اس کو پڑھنے کے بعد کہ اس میں جان ڈالنی پڑے گی اور یہ ہوگا اور یوں ہوگا اور ایسے. میں بہت پریشان ہوا. میں ہمیشہ ہر کام میں ہر دفعہ اللہ سے رجوع ضرور کرتا ہوں, دعا کی کہ اللہ میاں اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو میں کسی اور طرف ہو جاؤں گا. میں کارپیٹس کے ڈیزائنز بنانا شروع کر دوں گا, میں سٹل لائف بنانا شروع کر دوں گا, میں کچھ بھی بنا لوں گا, آرکیٹیکچر بنانا شروع کر دوں گا, لیکن میں پورٹریٹس نہیں بناؤں گا. تو یہ ایک عجیب سی یہ ایک موڑ آیا تھا اور میری زیادہ تر پینٹنگز پورٹریٹس ہوتی تھی. تو میں نے بڑی دعا کی, بہت دعا کی, کرتا کیا مسلسل, حتیٰ کہ ایک خواب آیا. اس میں ایک بزرگ آئے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں جو میں نے وہ پڑھی تھی, وہی میرے ہاتھ میں تھی. میں نے ان کو کہا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہیں. میں نے کہا اس میں تو لکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی شبیہ بنائی تو اس میں جان ڈالنی پڑے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے یہ حدیثیں صحیح ہیں. میں نے کہا تو میں تو یہی بناتا ہوں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں گناہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا بات آپ نے کی کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں مگر یہ گناہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, انہوں نے اسلام انٹروڈیوس کیا تھا, اس وقت کون کون لوگ تھے؟ یہودی اور نصارہ. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ہاں, ان دونوں میں تصویریں بنانے کا رواج تھا, یہودیوں میں بھی اور نصارہ میں بھی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگ مسلمان ہونے لگ گئے اور ان لوگوں میں سے بھی مسلمان ہونے لگ گئے تو لامالا یہ خدشہ پیدا ہوا کہ شاید اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائے بغیر نہیں رہیں گے, ضرور بنائیں گے.
میں نے کہا ہاں تو اگر بناتے تو کیا تھا, ہم دیکھ لیتے آج, ہمیں تو خوشی ہوتی نا. کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, یہ اللہ کو منظور نہیں تھا, یہ اللہ کو منظور نہیں تھا, اس لیے یہ حدیثیں اس وقت آئی تھیں. اور اس وقت یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے سے نہیں روکا, ایک جنرل حدیث آ گئی, کسی کی تصویر نہیں بنانی, کسی کی شبیہ نہیں بنانی ہے, اگر بنائی تو یہ ہوگا اور یوں ہوگا, تاکہ وہ یہ شبیہ بننے ہی نہ پائے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ایک تو یہ بے حرمتی ہو اس کی آئندہ آنے والے وقتوں میں, اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہر شخص وہ دیکھتا ہے تو وہ کہے کہ ہاں یہ میرے خواب میں آئے تھے, بالکل یہی تھے. اب جس کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہی اٹھ کے کلیم کرتا ہے کہ وہ آئے تھے, ہاں مجھے آئے تھے, ٹھیک ہے, یہ کلیم کرے گا, وہ بغیر اس کے کلیم نہیں کر سکتا. تو یہ شبیہ رائج نہ ہونے پائے, اس کی وجہ سے یہ حدیثیں آئی تھیں. تو پھر میں نے کہا میں بنا سکتا ہوں کیا, یہ بناؤں شبیہ؟ ہاں آپ ضرور بنائیں, جتنی چاہیں بنائیں. تو میں بڑا خوش ہوا, اور میں پھر جب اٹھا تو میں نے یہ خواب سنایا, اور میں نے کہا کہ یہ خواب, اور بخدا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے, تمام چیزیں آئی ہیں, یہ میرے ذہن کی پیداوار نہیں ہے, یہ ہوا ہے میرے ساتھ, یہ آیا ہے خواب. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہوئی انہی دنوں میں, میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا کہ سر آپ نے یہ تصویر دیکھی؟ میں نے کہا دکھاؤ. وہ ایک پورٹریٹ تھی جو جہانگیر کی تھی, سونے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ میں گلوب پکڑا ہوا ہے. تو وہ میں نے کہا یار یہ تو میں نے کبھی آج تک دیکھی نہیں. تو میں نے کہا سر یہ ابھی ڈسکور ہوئی ہے, اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ خبر تو پڑھیں اس کے بارے میں, 7 فٹ بڑی پینٹنگ ہے پیپر پہ. عام طور پہ منیچرز ہوتی ہیں 6-7 انچ 10 انچ, اس سے زیادہ نہیں, 7 فٹ بڑی. اور کہتے ہیں کہ یہ ابو الفضل کا کام ہے, اور یہ دیوار میں چنوایا ہوا تھا, دیوار میں چنا ہوا تھا, اور یہ ابھی ڈسکور ہوا ہے, ابھی ڈسکور ہوا ہے. انگلینڈ گیا ہے, سوتھبیز میں اس کا آکشن ہو رہا ہے, کرسٹیز میں یا سوتھبیز میں, اس میں آکشن ہو رہا ہے. اور یہ ایک سب سے قیمتی منیچر, سب سے قیمتی اس دور کا کام کہلا رہا ہے. میں نے فوراً اس کی کاپی بنائی, 7 فٹ کے بجائے 7 انچ کی, اور اس کو ایگزیبٹ کرنے میں بھی مجھے آلیانس فرانسس میں موقع مل گیا, میں نے ایگزیبٹ بھی کی, اور یہ خبر بھی لگوائی کہ یہ ابو الفضل کا کام جو بھی ہے ابو الفضل کا ہے, اور اس کی فرسٹ کاپی میں بنا رہا ہوں. کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جتنی بھی منیچرز ہم کاپی کرتے ہیں وہ سب بکس میں چھپ جاتی ہیں. جب وہ بکس میں چھپ جاتی ہیں تو ہم بکس میں سے دیکھ کے بنا لیتے ہیں, لیکن یہ ابھی چھپی ہی نہیں تھی, صرف اخبار میں چھپی تھی خبر کے طور پہ. جب میں نے اس کو بنایا تو مجھے ایک احساس عجیب سا پیدا ہوا, اور جھرجھری سی آ گئی کہ میں ابو الفضل کا کام کی فرسٹ کاپی بنا رہا ہوں. یہاں پر ایک بات بتانا تھوڑا سا ضروری سمجھوں گا. مغلوں میں ایک ٹریڈیشن تھا کہ ایک کوٹ آرٹسٹ ہوتا تھا جو سارا وقت اپنا صرف کرتا تھا, سارا دن بادشاہ کی کہے کے مطابق پینٹنگز بناتا تھا, جو کہ کتابوں میں السٹریشنز کے طور پہ استعمال ہوتی تھی, اور وہ سارا دن اس کا یہی کام ہوتا تھا. اس کے اپرینٹس ہوتے تھے, اس کے اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے تھے, اس کے اپرینٹس ہوتے تھے, جو اس کو رنگ پیس کے دے رہے ہیں, پیپر کو صاف کر کے دے رہے ہیں, اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں, اور اس کی جو ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کچھ سکھاتا نہیں تھا ان کو. تو وہ اپرینٹس صرف دیکھتے تھے. جب وہ کوٹ آرٹسٹ فوت ہو جاتا تھا تو بادشاہ سارے اپرینٹسز کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو آپ نے اس آرٹسٹ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, سب سے پہلے میں حق آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کمپٹیشن کریں
اور آپ کے استاد کی یہ پینٹنگ میں یہاں پر آویزاں کر رہا ہوں. اس کی 100% کاپی بنانی. جس کی کاپی سب سے بہترین ہوگی وہ نیکسٹ کوٹ آرٹسٹ مان لیا جائے گا. سو استاد کی پینٹنگ لگی ہوتی تھی اور سارے اپرینٹس جو تھے وہ اپنے اپنے طور پہ وہ بناتے تھے. پھر بادشاہ ایک ایک کو کمپیئر کرتا تھا کہ کون سی کلوزسٹ کاپی ہے. تو وہ جو کلوزسٹ کاپی ہوتی تھی اس کو بڑا شرف یہ ملتا تھا کہ وہ فرسٹ کاپی کہلاتی تھی, اور وہ فرسٹ کاپی جس کی بھی ہوتی تھی وہ نیکسٹ کوٹ آرٹسٹ بن جاتا تھا, اور باقی پینٹنگز کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا تھا. تو اب جب یہ پینٹنگ میرے پاس آئی ہے تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ اس کی تو کاپی بھی بنی ہی نہیں ہوگی, جبکہ تمام پینٹنگز جو پہلے کتابوں میں چھپ چکی ان کی کاپیز بھی بنا لی ہوں گی, لوگوں نے پینٹ بھی کر لیا ہوگا, سب کچھ کیا ہوگا. اس کی نہیں بنی ہوگی. اس کی میں نے کاپی بنائی, اور جب میں نے آلیانس فرانسیس میں یہ ایگزیبٹ کی اور یہ کلیم کیا کہ یہ میں نے ابو الفضل کے کام کی پہلی کاپی بنائی ہے, فرسٹ کاپی, تو مجھے حقیقت ہے کہ بڑی ایک عجیب بات لگی کہ ابو الفضل کے کام کی فرسٹ کاپی بنانا یہ پاسبل ہو نہیں سکتا تھا. ابو الفضل 16ویں صدی میں بیٹھا ہوا ہے اور میں 20ویں 21ویں صدی میں بیٹھا ہوا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کر سکوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پینٹنگ جو چھپا کے رکھی اتنے سال, اور وہ نکلی اسی وقت جب میں نے یہ سوال کیا کہ پورٹریٹس بنانا صحیح ہے یا نہیں, اور وہ مجھ تک پہنچی بھی, مجھ تک میرے اسٹوڈنٹس نے پہنچائی بھی. اور جب میں نے وہ فرسٹ کاپی بنا لی تو مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے ابو الفضل کی فرسٹ کاپی بنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس دن کے بعد سے میں نے اپنا ٹائٹل چینج کر لیا, مصور فقیر شاہد احمد ذکی کی جگہ مصور فاضل شاہد احمد ذکی, ابو الفضل کے حوالے سے یہ کر لیا میں نے.